تو میرا خیال ہے وہ مودی کی پوزیشن ویک ہے آج کل کی نسبت۔ بھٹی صاحب آپ نے یہ کہا کہ دلی میں بھی آج نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس ہوا اور وہاں پہ بھی ڈویژن تھی، اوپینین اب تقسیم ہو چکی ہے دلی کی بھی بھارت کی بھی، اور وہاں پہ بھی سب اچھا ہے کہ خبریں اب دینا بند کر دی گئی ہیں، کیونکہ وہاں وہ پلڑا اب زیادہ بھاری ہو گیا ہے جو نریندر مودی کو سمجھتا تھا کہ انہوں نے ایک ایڈونچر کیا ہے، ایک ایڈونچر کا کوشش کی ہے، اور انہوں نے مس ریڈ کیا ہے پاکستان کی ایبیلٹی کو، کیپیبلٹی کو، کہ جناب ہم پاکستان پہ جو کچھ بھی کریں گے پاکستان کی طرف سے جواب نہیں آئے گا۔ لیکن ایسا کیوں سوچا نیو دلی؟ نریندر مودی ظاہر ہے اتنا کوئی بہت آپ کیا کہہ لیں، نہ تو وہ اسٹیٹس مین ہے، وہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹیررسٹ، ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ تھے نریندر مودی، امریکہ میں بین تھے، امریکہ ویزا نہیں دے رہا تھا۔ آج وہی امریکہ، بھٹی صاحب پہلے میں آپ کو برطانیہ کا رد عمل سناتا ہوں۔ برطانیہ کا جو رد عمل ہے بھٹی صاحب وہ ہے The UK is deeply concerned about rising tensions between India and Pakistan and urgently calls for restraint on both sides to avoid further escalation. We are in regular contact with both countries, urging dialogue and diplomatic solutions to ensure regional stability. We are working closely with international partners including through the UN Security Council to de-escalate tensions. یہ بھٹی صاحب بڑا بیلنس قسم کا برطانیہ کی طرف سے رد عمل آیا ہے، اور یو کے پرائم منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم دونوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کشیدگی کو کم کیا جائے، اور ہم انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں تھرو UN سیکورٹی کونسل کے ذریعے بھی، یہ ساری چیزیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے دونوں پہ۔ لیکن بھٹی صاحب آپ کے پاس آؤں گا، پہلے امریکہ کا سن لیں۔ امریکہ وہ زبان بول رہا ہے جو دلی بول رہا ہے، حیرت انگیز طور پہ، حیرت تو نہیں ہے خیر، منافقانہ رویہ ہے۔ اب امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ امریکہ کہہ رہا ہے بھارت کی جانب سے، ذرا غور سے سنیے گا، بھارت کی جانب سے 26 فروری کو انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں کے بعد میں نے بھارتی وزیر خارجہ سوراج سے رابطہ کر کے سلامتی امور میں اپنے قریبی تعاون اور قیام امن اور علاقائی سلامتی کے مشترکہ نصب العین پر زور دیا۔ یہ امریکہ کے وزیر خارجہ پومپیو کہہ رہے ہیں بھٹی صاحب، یعنی کہ کل انڈیا نے بھی اس کو کہا تھا کہ انسداد دہشت گردی کی کارروائی کی ہے ہم نے، یہ انڈیا کہہ رہا تھا کل، اور جو کل پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی جارحیت کی، وہی زبان امریکہ بول رہا ہے، منافقانہ رویہ۔ پھر آگے کیا کہتا ہے بھٹی صاحب؟ امریکی وزیر خارجہ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے پاکستانی وزیر خارجہ قریشی سے بھی بات کی اور فوجی کارروائی سے گریز کر کے موجودہ کشیدگی کم کرنے کو ترجیح دینے پر زور دیا، اور پاکستان کی جانب سے اپنی سرزمین اور سرگرم دہشت گرد گروہوں کے خلاف معنی خیز کارروائی کرنے کی فوری ضرورت پر گفتگو کی۔ میں نے دونوں وزراء سے کہا کہ ہم بھارت اور پاکستان کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کسی بھی قیمت پر کشیدگی بڑھانے سے اجتناب کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی منافقانہ ہے۔ ارے بھائی آپ کا تو پتہ چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انڈیا جو کچھ بھٹی صاحب کر رہا ہے اس کے پیچھے تو پھر یہ امریکہ ہوا۔ صابر صاحب ایک آپ تھوڑے سے سادہ آدمی ہیں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں بھارت جس کو بھارت کہتے ہیں، انڈیا کہتے ہیں، اکیلا یہ جرت نہیں کر سکتا پاک فوج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا۔ اگر اس کو امریکہ کی سپورٹ نہ ہو، یہ ناممکن بات ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ دونوں کی منافقانہ گفتگو تھی۔ ہمارے پرائم منسٹر نے تو اوتھ لیتے ہی کہا کہ آپ ایک قدم آئے ہم 2 قدم آئیں گے۔ کل آج بھی جب جہاز ان کے مار گرائے، جب ان کو اپنی سرزمین پہ ہم نے گرا دیا، ان کے پائلٹ کو زندہ پکڑ کے چائے پلائی، اور پھر بھی ہم نے کہا آئے امن کے لیے بیٹھتے ہیں، اس خطے میں امن چاہیے۔
تو امریکہ تو 17 سالوں سے انڈیا کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے، افغانستان کے ذریعے کروا رہا ہے، خطے سے اب وہ خود نکلنا چاہ رہا تھا، جب نہیں کامیاب ہو سکا افغانستان میں، پھر پاکستان کی منتیں کی۔ میرے خیال میں تھوڑا سا امریکہ بھارت کے پیچھے ہاتھ اٹھائے، اور بھارت کی فوج پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر چکی تھی، ان کو خوف ضمن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس قدر ہوم ورک کیا ہوا فوج نے کہ کس سیکٹر سے کس وقت کس ٹائمنگ کے ساتھ ہم نے اٹیک کرنا ہے، اور ان کا ایسے ایگزیکٹ ہمارے جو ایل او سی پہ ہو رہے ہیں نا، ان کے ٹارگٹ مورچوں کو ہٹ کیا جا رہا ہے، وہ تو انڈیا والے خود پریشان ہو گئے ہیں۔ اب یہ اس قسم کی پریس ریلیزوں سے نہیں ہوگا، بھارت کو خود سوچنا ہوگا کہ دوسرے ملکوں کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ختم کرانا ہے، امن کی طرف آگے آنا ہے، آ کے ڈائلاگ کرے، کشمیر ایشو پہ بات کرے۔ ادروائز یقینی بات ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا تھا، جنگ آپ شروع کریں گے لیکن ختم کیسے ہوگی یہ اللہ بہتر جانتا، اور ختم ہم کریں گے۔ بٹ صاحب ایک اور چیز، یہ میں امریکی سیکرٹری خارجہ یعنی کہ وزیر خارجہ پومپیو سے ایک بات ضرور کہوں گا۔ پومپیو صاحب، آپ نے کچھ فون پہلے بھی کیے تھے، تو اگر ان فونوں کو نہیں مانا گیا تو پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ اس فون کو بھی نہیں مانا جائے گا۔ پاکستان اپنے قومی مفاد کو، اور صرف قومی مفاد کو، اور پاکستان اپنی قومی سلامتی کو، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ترجیح دے گا۔ آپ کی بات اپنی جگہ، آپ جس کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ انہی کے ساتھ کھیلیں، اور آپ ذرا دیکھ لیں افغانستان میں بھی آپ نے لڑائی لڑ کے دیکھ لی ہے۔ اس کے میں بھٹی صاحب یہ تو ہو گیا امریکہ اور برطانیہ، اب نیو یارک ٹائمز میں خود بھارتی تجزیہ کار کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ پومپیو صاحب نے تو کہہ دیا کہ یہ انسداد دہشت گردی کی کارروائی کی تھی انڈیا نے پاکستان میں، وہ تو، اور اس کے بعد ٹیررسٹ گروپس کے اڈے ہیں اور یہ اور وہی زبان۔ اب آپ آ جائیں نیو یارک ٹائمز کی سٹوری، اس میں بھارتی تجزیہ کار کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی حملے سے متعلق بھارتی دعویٰ ابھی تک صرف ایک قیاس آرائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دہشت گرد کیمپ کو نشانہ بنایا ہے، یعنی کہ انڈیا کلیم کرتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھارتی تجزیہ کار راہل بیدی۔ لیکن خفیہ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موجود ان کیمپوں کو حالیہ دنوں میں ختم کیا جا چکا تھا۔ یہ بھارتی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں نیو یارک ٹائمز میں۔ یہ کسی بھی چیز سے زیادہ ایک سیاسی مظاہرہ تھا، کیونکہ مودی کو الیکشن سے پہلے کچھ کر کے دکھانا تھا۔ پاکستان اب عسکریت پسند گروپ کے ذریعے نہیں بلکہ روایتی طور پر رد عمل دینے کا پابند ہے۔ یہ بھارتی تجزیہ کار کی رائے بھٹی صاحب جو آج دے دیا۔ پاکستان کہاں اور کب رد عمل دے گا یہ صرف پاکستانی ہی جانتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے، محاذ آرائی کی پالیسی سے حالات مزید بگڑیں گے۔ بھٹی صاحب جی میں عرض کرنے لگا ہوں، کل جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے ٹیررسٹ کیمپوں پہ حملہ کیا، آپ کو پتا ہے وہ جو جہاز اس میں پلین استعمال ہو رہے ہیں، ان میں کیمرز میں ہوتے ہیں مووی، اور ایک ایک لمحے کی، ایک ایک خطے کی، ایک ایک ذرے کی فوٹیج بنتی ہے جیسے جیسے یہ فلائی کرتے ہیں۔ تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کوئی اپنا ہدف پورا کیا ہو تو اس کی فوٹیج جاری نہ کرتے۔ اب یہ دوربینوں سے دیکھنے کا دور نہیں رہا، گلیلوں سے بطخیں مارنے کا زمانہ نہیں رہا۔ بھارت کا وہ جو پروپیگنڈا کیا تھا الیکشن کے لیے، اس نے کیا تھا اپنی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، آج اس گمراہ کے پاگل پن میں اپنے ہوش کھو بیٹھا، اور پھر ایک چھوٹی سی غلطی کی اور پاکستان کے پاک فوج جوانوں نے وہ جہاز مار گرایا، اور اس کو پوری دنیا نے دیکھا۔ پاکستان نہیں اب یہ کہہ رہا کہ کل کیا ہوا تھا یا آج کیا ہوا، اب یہ پوری دنیا اپنی دیکھ چکی ہے، اور بھارت میں ان پر آ گیا یہ لیٹسٹ زمانہ ہے۔ ادھر بیٹھے اگر امریکہ کہتا ہے کہ میں گجرالے کی جگہ دیکھ لیتا ہوں، تو امریکہ صاحب آپ کو ان کا جہاز گرا ہوا نظر نہیں آیا؟ کہاں کیمپ تھے؟ آپ نے تو ڈرون حملے بڑے کیے۔ تو بھارت جو عرصہ دراز سے افغانستان کے لیے واچ کر رہا تھا، انہیں نہیں تھا پتا؟ تو اگر کیمپ تھے تو بھائی میرے آپ نے ختم کیوں نہیں کیے؟ آپ کے جہاز یہاں ٹافی کھانے آئے تھے یا بقرہ عید میں بالون خریدنے آئے تھے؟ تو اسی لیے ہم نے مار گرایا۔ ایک بریک پہ جا رہے ہیں، اب لگائیں بریک تو انڈیا کر رہا سیک۔ امریکہ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے، امریکہ نے افغانستان میں بھی انڈیا کے ذریعے ہی کھیل کھیلنے کی کوشش کی تھی، تو کیا افغانستان میں امریکہ اور انڈیا کا گٹھ جوڑ کامیاب ہوا؟ ایک بریک کے بعد مزید سٹوری۔